تو جو آپ نے چوتھی بار پڑھایا آپ نے پہلی بار اس طرح کی. دیکھیں فرق ہے نا. بس جس دن آپ نے یہ فرق ختم کر دیا آپ کے اچھے دن شروع ہو جائیں گے. صبح ماشاءاللہ ناشتہ سب نے کیا ہے. مولوی صاحب نے اسپیکر میں تو نہیں کہا تھا کر لو. ایسا ناشتہ بغیر کیا بھی کر لیں گے. یہ تھے کہنا بس یہی فرق ہے اور یہی ہماری ناکامیوں کی وجہ ہے کہ اللہ کے ذکر کے لیے ہمیں بار بار کہنا پڑتا ہے پھر کو تھوڑا سا بہتر کر دیتے ہیں. اللہ بہتر آپ نے بھی نہیں کیا کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے او انت مجنون. ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والا سمجھے یہ دیوانہ ہو گیا ہے. 4 بار ہم نے پڑھایا ہے. سچ بتائیے گا ہمیں دیکھ کے وہ کہہ سکتا ہے کہ ہم دیوانے ہو گئے. اور یہی فرق ہے. اس عید پہ سب نے نئے کپڑے پہنے تھے. مولوی صاحب نے اسپیکر میں تو نہیں کہا تھا نئے کپڑے سوالو. وہ سارے نو آپ ہی یاد سن کے سمجھیں. ادھر کہنا پڑتا ہے سبحان اللہ کے لیے کہنا پڑتا ہے. درود پاک کے لیے کہنا پڑتا ہے. جس دن آپ نے یہ فرق ختم کر دیا آپ کو کہنا نہ پڑا پھر اچھے دن آئے. وہ جتنی دیر رہتا آپ نے اپنی زبانوں کو اسی طرح تالے لگا کے رکھے اور آپ نے یہی دین رکھا مولوی پڑھیں اسی کانوں پڑھی گی. بھئی یہ کدھر لکھا ہے کہ صرف مولوی پڑھیں گے آپ نہیں پڑھیں گے. آپ کا پھپھو کے گھر آئے ہوئے ہیں. تو قرآن کریم میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. ایمان والو صرف ذکر نہیں کرنا بلکہ کثرت سے ذکر کرنا. وہ کثرت ذکر تو رہ گئی دور. ہم تو ذکر ہی نہیں کرتے. سارا دن گزر جاتا ہے ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے. اللہ کیونکہ وقت تھوڑا ہے. یہ گناہ گار اکثر کہتا ہے کہ وہ مقصد ہے ہم نے اس کو ضرورت بنا دی. جس کو جتنی ضرورت ہوتی ہے نا وہ اتنا اس کو یاد کر لیں. ضرورت پوری ہو گئی پھر بھی بھول گئے. نہ پوری ہوئی پھر بھی بھول گئے. حالانکہ وہ بھولنے والی تو ذات ہی نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا. اور میں بڑی دیر حضرت تلاش میں رہا کوئی اس طرح کی بات ملے کہ سمجھ آئے کہ کثرت ذکر کیا ہوتی ہے. تو ایک دن مجھے پڑھنے کا موقع ملا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اپنا خط بنوا رہے تھے اور قربان جاؤں آپ نائی کی کرسی پر بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کر رہے تھے. اس نے پہلے حضرت کے بال ٹھیک کیے پھر اس نے حضرت کی داڑھی ٹھیک کی پھر باری آئی حضرت کی مونچھیں ٹھیک کرنے. تو جب اس نے وہ اس طرح یا جو بھی اس کا اوزار تھا اس نے آپ کے ہونٹوں کے قریب کیا تو حضرت نائی کی کرسی پر بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کر رہے تھے. تو اس نے نا وہ اوزار پیچھے کر دیا اور عرض کرتا ہے حضرت یہ لوہے کی کینچی ہے. یہ لوہے کا اس طرح یہ نہیں دیکھے گا کہ لب کسی دنیا دار کے ہیں کہ اللہ والے کے ہیں. یہ تو چلے گا تو کاٹ دے گا کیونکہ آپ ذکر کر رہے ہیں ہونٹ حرکت میں ہیں. تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ کا لب کٹ نہ جائے. اب تھوڑی دیر کے لیے ذکر کا سلسلہ روکیں تاکہ میں آپ کی مونچھیں ٹھیک کروں. آپ نے فرمایا تو اس طرح جانا. ہونٹ کٹتا ہے تو کٹنے دے. میں نے یار کا ذکر نہیں چھوڑا. کسر اور میں ہونٹ کٹتا ہے تو کٹنے لیکن میں نے اپنے یار کا ذکر نہیں چھوڑا. اور حضرت جنید ہی کے لیے لکھا ہے کہ جب آپ کے وصال کا وقت آئے تو ہر خاص و عام حاضر خدمت تھا. تو حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے کہ اگر آپ کسی ایسے شخص کے پاس ہیں کہ جو جان کنی کے عالم ہے نزا کی کیفیت ہے تو آپ اس کو کلمہ تلقین. کچھ اور بھی احکام ملتے ہیں کہ آپ اس کے سامنے اونچی آواز سے پڑھیں. ہو سکتا ہے آپ کے پڑھنے سے وہ بھی پڑھ لیں. وہ حضرت جنید نے آنکھیں بند کر لی کیونکہ وقت وصال تھا. یہاں تو حضرت سب کا ہی وصال کرا دیتے ہیں نا. میں سنتا ہوں اعلان مسجد میں جی فلانے کا وصال ہو گیا. بھائی وصال سب کا تو نہیں ہوتا ہے. وصال تو کسی کا ہوتا ہے. وہ تو کوئی ہے جس کا وصال ہو باقی تو مرتے ہیں ہم. بلکہ ہم تو ابھی مرے ہوئے ہیں. ہم تو کیونکہ جو اللہ کو بھول چکا ہے وہ مردہ ہے. ہم تو ابھی مرے ہوئے ہیں. ہم مرتے ہیں. وصال اللہ والوں کا. وہ دور بولے شاہ کہتے ہیں نا گھڑی گھڑی گھڑیال بجاوے رات وصل دی پیا کٹاوے. وصال وصل سے ملاقات کا وقت. جیسے حضرت بلال کے لیے لکھی تاریخ کہتی ہے کہ میں نے کبھی حضرت بلال کو سجے نہیں دیکھا.
بلکہ تاریخ کہتی ہے کہ نبی علیہ السلام کے وصال فرما جانے کے بعد میں نے کبھی حضرت بلال کو مسکراتے بھی نہیں، ہمیشہ غمگین تھے۔ بس وہ دن تھا کہ خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی، کپڑے بھی اعلیٰ قسم کے نئے پہنے۔ ظاہر ہے جس بندے کو آپ نے کبھی نئے کپڑے پہنے نہیں دیکھا، جس بندے کو کبھی آپ نے مسکراتے ہی نہیں دیکھا، اور آپ کو وجہ بھی پتہ ہے کہ ان کے اس حال کی وجہ نبی علیہ السلام سے جدائی ہے، تو وہ بندہ ایک دن آپ کو اچانک خوش ملے، نئے کپڑے بھی پہنے ہوں، تو ظاہر ہے حیران تو ہوں گے، لوگ بھی حیران ہوں، اور آپس میں باتیں کرنے لگتے بھئی آج کون سا موقع ہے کہ حضرت خوش ہے۔ وہ سارے جو ہے نا وہ حضرت خدمت ہوئی، عرض کرتے ہیں حضرت کوئی خاص موقع ہے، اور میں خاص سے بھی خاص۔ اس کی حضرت کیا ہے آج؟ فرمایا آج میری موت کا دن۔ لوگوں نے اس کیا مؤذن رسول کوئی اپنی موت پہ بھی اتنا خوش ہوتا ہے؟ فرمایا تمہارے لیے موت ہے، میرے لیے تو ان سے ملاقات کا پیغام ہے۔ یہ وصل ہے، یہ تھے آج کل سارے دے وصل ہوں گے، اعلان مسجد سے ہو رہا ہوتا ہے فلان چودھری صاحب کا وصال ہو گیا، میں چودھری تے وصال، یہ تو دو کٹھے ہو ہی نہیں سکتے۔ وصال تو فقیروں کے ہوتے ہیں، وصل تو فقیروں کے ہوتے ہیں، چودھریوں کے کب سے وصال ہونے لگ پڑے۔ لیکن سنتے ہیں ہم الفاظ جملے ویسے بڑے سستے ہیں، جو کسی کا دل کرتا ہے بول دو کسی کی۔ وقت وصال تھا، لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں، آپ کا انتظار کرتے ہیں۔ الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ ہم نے جی لگا لیا، اس لیے ہم لمبی عمر کی دعائیں کرتے ہیں، انہوں نے جی نہیں لگایا، بس وہ کہتے ہیں جلدی جلدی وہ وقت آئے اور وصل ہو۔ ہم نے دل لگا لیا وقت، اس لیے ہم لمبی لمبی عمر کی دعائیں کرتے ہیں، ہمارا نہیں دل کرتا، لیکن مومن کے لیے قید خانہ ہے، اس کا دل ہی نہیں لگتا ہے۔ وہ کہتا ہے جلدی سے، آنکھیں بند، حضرت وہ گھڑی آ گئی، وہ پاس کو بندہ کھڑا تھا، اس نے حضرت جنید کو کلمہ تلقین کر دیا، اور حضرت جنید کو کہتا ہے شیخ کہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ نے بند آنکھیں کھول دی، کوئی غصہ نہیں کیا ہماری طرف، اور مسکرا کے اس شخص کو جس نے آپ کو کلمہ تلقین کیا، اس کو کیا فرماتے ہیں؟ اب فرمانے لگے بیلیا یاد بھی انہوں کرایا جڑا کدی بھولے ہی نہیں ہے۔ کتنا یاد کیا، کتنا یاد کیا، فرمایا یاد بھی انہوں کرایا جڑا کدی بھولے۔ لیکن بھائی سچی بات ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہم بھول گئے، تو کہہ رہا ہے کہ صرف ذکر نہیں کرتے، کثرت سے ذکر کرتے۔ ہم ذکر سے بھی گئے، ہم ذکر سے سارا سارا دن گزر گیا، نہ کوئی درود نہ کوئی ذکر۔ اور جو اقبال نے کہا تھا نا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، یہ نہ سمجھیے کہ اگر ہم اس ذات کو یاد نہیں کر رہے تو اس کی خدائی میں فرق آ جائے، اس کی خدائی میں اتنا بھی فرق نہیں۔ جب آپ اور میں نہیں تھے وہ تب بھی اللہ تھا، جب آپ اور میں نہیں ہوں گے وہ تب بھی اللہ ہی رہے گا۔ بلکہ اس کی شان تو یہ ہے کہ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یسبح لہ ما فی السماوات والارض۔ پتا پتا، بوٹا بوٹا، ذکر خدا میں کھویا، اس کی خدائی میں بھائی کوئی فرق نہیں، فرق آپ کو اور مجھ کو پڑے، نقصان ہمارا ہو، اور ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے۔ جتنے ہم لوگ یہ دین سے دور ہیں، ٹوپی سے دور ہیں، داڑھی سے دور ہیں، ہر روز ہم اپنا اتنا نقصان کرتے ہیں کہ آپ کو اندازہ نہیں۔ یہاں چند ہزار کے نقصان پہ، چند لاکھ کے نقصان پہ میں نے لوگوں کے دل پھٹتے دیکھے ہیں، پتہ لگا اتنا نقصان ہو گیا، ہارٹ اٹیک۔ میں نے لوگوں کی وینیں پھٹتی دیکھی ہیں، لیکن حضرت میں سارے دن کا نقصان نہیں، میں صرف جس شخص نے آج فجر کی سنتیں نہیں پڑھی میں صرف اس کو اس کا نقصان بتاؤں، سارے دن کا نقصان نہیں، تب سے لے کر اب تک جتنا نقصان ہم کر چکے ہیں اپنا سارا نہیں بتاؤں گا، وقت نہیں۔ جس بندے نے آج فجر کی سنتیں نہیں پڑھی صرف اس کا نقصان بتانا۔ علماء موجود ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ فجر کی سنتوں کا جو ثواب ہے وہ اس قدر زیادہ ہے کہ وہ زمین اور آسمان کے درمیان جو خلا ہے، خالی جگہ ہے، وہ ثواب اس کو پر کر دیتا ہے۔ کتنا ثواب
یہ آپ نہ سمجھیے گا کہ یہ جو مجھے نظر آ رہا ہے یہ آسمان ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر مسلسل 500 سال تک بھاگا جائے تو یہ زمین سے لے کر پہلے آسمان کی مسافت. یہ جو آپ کو مجھے اوپر نظر آ رہا ہے یہ آسمان نہیں ہے, 500 سال کا سفر ہے جس کو آپ تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر طے کریں گے. اور فجر کی سنتوں کا ثواب کتنا ہے؟ وہ اس سارے سفر کو, اس سارے فاصلے کو, اس کا ثواب جس نے آج فجر کی سنتیں نہیں کی. کتنا بڑا نقصان ہے کو کسی کو پڑھ. جس نے آج فجر کی نماز نہیں پڑھی کتنا بڑا نقصان ہے آپ کو اندر. فجر کی نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 34 بار اللہ اکبر. جس نے نہیں پڑھا آپ کو اندازہ ہے کہ کتنا بڑا لاس ہوا. میں اب 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 34 بار اللہ, میں صرف ایک بار نہ سبحان اللہ کہنے سے جو نقصان ہوا میں صرف آپ کو وہ بتا دوں. اللہ فجر کے بعد والا بھی ہوا, ظہر کے بعد والا بھی ہوا, عصر کے بعد والا بھی. ٹھیک ہے, میں صرف ایک بار سبحان اللہ کہنے کا آپ کو نقصان بتا دیتا ہوں وہ کتنا زیادہ ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماتے, صحابہ حاضر خدمت تھی. ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہو جاتا ہے. صحابہ حاضر خدمت ہے. اوہ شریف حضرت حاضر خدمت ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اوہ شریف کا تذکرہ فرمایا. یہ وہ شانوں والا پہاڑ ہے جس کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا مفہوم ہے احد ہم سے محبت کرتا ہے, ہم احد سے محبت کرتے ہیں. اس وقت حضرت جی جس زمین پہ ہم رہ رہے ہیں بڑی بڑی بلند چوٹیاں موجود ہیں. ماؤنٹ ایورسٹ کی بلندی کئی ہزار فٹ ہے حضرت, 27-26 کے آگے پیچھے ہے. پھر اس کے بعد حضرت جی K2 ہے. ماؤنٹ ایورسٹ اور K2 میں ہمیں تھوڑا سا فرق ہے. پھر اس کے بعد نانگا پروت ہے, یہ جو ہماری مری ہے یہ 7000 فٹ ہے. بابو سر ٹاپ 13000 فٹ ہے. بڑی بڑی بلند چوٹیاں. اور احد شریف کی جو بلندی ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے, لیکن قربان جاؤں نہ ماؤنٹ ایورسٹ جنت میں جائے گا, نہ K2 جنت میں جائے گا, نہ نانگا پربت جنت میں جائے گی, نہ جناب مری جنت میں جائے گی, نہ بابو سر ٹاپ جنت میں جائے گا, نہ پیر چناسی جنت میں جائے گی. لیکن قربان جاؤں صرف نبی پاک علیہ السلام سے محبت کرنے کی وجہ سے احد پہاڑ کو جنت میں شامل کیا جائے گا. جنت میں شامل شانوں والے پہاڑ. تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا میرے صحابہ کیا تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے. بہت بڑا پہاڑ, 4.25 میل اس کی لمبائی ہے. وزن کتنا ہے اللہ کا رسول بہتر جان صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول بہت بڑا پہاڑ, ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل. دریائے رامن جوش میں تھا. فرمایا میرے صحابہ ایک بار سبحان اللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے. جتنا نہیں جتنا زیادہ ہے, کتنا زیادہ ہے اللہ جانے, اللہ کے رسول جانے. جس نے آج نہیں کہا فجر کے بعد 33 بار, آپ کو اندازہ ہے کتنا بڑا لاس, کتنا بڑا نقصان. فرمایا ایک بار الحمدللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے. ایک بار لا الہ الا اللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے. ایک بار اللہ اکبر کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے. آپ کو اندازہ ہے کہ صبح سے لے کر اب تک ہم اپنا کتنا نقصان کر چکے ہیں, لیکن کسی کو پرواہ کوئی نہیں. جیسے 100 کا نقصان ہضم نہیں ہوتا, ہزاروں کا نقصان ہضم نہیں, لاکھوں کا نقصان. لیکن یہاں آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ ہر روز دین سے دور ہونے کی وجہ سے, بے عملی کی وجہ سے حضرت ہم اپنا کتنا بڑا نقصان کرتے ہیں. شاید یہاں آپ کو ہماری یہ باتیں بری لگتی ہیں, یار ان مولویوں کو کام ہی کوئی نہیں, ہر وقت ایک ہی بات کرتے رہتے ہیں, داڑھی رکھو, سر پہ ٹوپی رکھو, سر پہ امامہ سجاؤ, نماز پڑھو, ان کو کام ہی کوئی نہیں. آج شاید آپ ہماری باتیں آپ کو اچھی نہیں لگ رہی ہیں, لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے سورہ فجر 30واں پارہ, جس نے عمل نہیں کیا پھر اس دن اس کے الفاظ کیا ہوں گے
قرآن کہتا ہے پھر اس دن حسرت کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، اور بندہ کیا کہے گا؟ یقول یا لیتنی قدمت لی حیاتی، کاش میں نے اس زندگی کے لیے کچھ کر لیا ہوتا۔ آج آپ کو غصہ لگ رہا ہے ہماری بات، آج داڑھی کی بات کریں آپ کو غصہ آتا ہے، آج ٹوپی کی بات کریں آپ کو غصہ لگتا ہے، آج قرآن پڑھنے کی بات کریں، درود کی بات کریں، ذکر کی بات کریں آپ کو غصہ لگتا ہے۔ وہ نہیں مولوی صاحب کو پلاٹ کی بات کریں، کو پہلے کی بات کریں، کو ٹرالے کی بات کریں، کیا یہ آپ باتیں کر رہے ہیں؟ لیکن قرآن کیا کہتا ہے پھر اس دن کیا ہوگا؟ یقول یا لیتنی قدمت لی حیاتی، بندہ کہے گا کاش میں نے اس زندگی کے لیے کچھ کر لیا۔ آج اس لیے حضرت وقت ادھر بھی تھوڑا ہے اور ویسے بھی تھوڑا، میں آپ سب کو عمل کی طرف، بہت گلنا، بہت باتیں، عمل کوئی۔ میں حضرت جی کسی کو نہیں کہوں گا کہ آپ اونچی آواز سے مجھے جواب دیں، میں چند سوال کروں گا خود سے بھی اور آپ سے بھی، ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے ہم کتنے، صرف 2 سوال کروں گا، بات کو کلوز کرتے ہیں۔ کچھ اونچی جواب نہیں دینا، جس نے پڑھا ہے وہ بھی دل میں جواب دے، کیونکہ میں کو اس مقصد تو ہے کہ فکر۔ اچھا سچ بتانا حضرت، آج کتنا قرآن پاک تلاوت کی؟ سب کو اپنا اپنا جواب آتا ہے؟ یہ ہمارا اور جناب جان بھی قربان، قرآن گھر پہ کبھی کھول کے نہیں بیٹھی، وہ جان بھی بھائی تو جان نہ دے، تینوں جڑا کام کیا وہ کر۔ میں حضرت اس دن اللہ بہت کوشش ہوتی ہے کہ بھائی نعت خان دی موجودگی اچھی سٹیج تے نہ بڑی، جس کا کوئی پتہ نہیں ہے کیا پڑھ دیا، کیمرہ لگا میرے لیے وقتہ بن جائے، نہ بولوں تب پکڑا جاؤں، بولوں تب پکڑا۔ میں حضرت وہ بیٹھا، وہ جی میں پڑھنا ہے، میں نے اس کو کہا، میں نے کہا بیٹا کچھ اچھا پڑھنا، کچھ تعریف کرنا نبی پاک جیسے۔ تو پھر حضرت جی شروع ہو گیا، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ میں ویکھیا حضرت جی منہ تے داڑھی شریف ہی کوئی نہیں۔ جب میری باری آئی تو میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا، میں نے کہا پتر میں نہ بیٹھا ہوتا تو بات کچھ اور تھی، میری ذمہ داری۔ وہ کہہ رہے نے تو دل بھی رہن دے تو جان بھی رہ دے، تو منہ دے کم از کم سانو دے نہ پہلے۔ یہی ہمارا جان قربان ہے، جان نہ منہ انہوں نے دینا نہ انہوں نے جان قربان، پتہ انہوں نے لینی نہیں ہے، پتہ ہے جو ہے نا کہ وہ انہوں نے کھول دی لینی ہے، اس لیے جان قربان ہے، منہ انہوں نے کوئی نہیں دینا، سر ان کو ہم نے کوئی نہیں دینا، اپنا جسم حضرت ہم نے ان کو کوئی نہیں دینا، اپنا کردار ان کو کوئی نہیں دینا، اپنا اخلاق ان کو کوئی نہیں دینا۔ اس لیے میں گزارش کروں گا حضرت عمل، زندگی عمل سے بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں کیا، میں بھی ادھر ہی کھڑا ہوں، کتنا بڑا لاس ہر روز ہوتا ہے۔ یہ لکھا ہے امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اب فجر کی نماز ادا فرما کے مسجد سے باہر نکل رہے تھے، آپ وہ مسجد سے باہر نکل رہے تھے اور ایک نوجوان بھاگتا ہوا حضرت مسجد کی طرف آ رہا تھا فجر کی جماعت میں شامل ہونے کے لیے۔ امام صاحب اور واپس میں نا دروازے پہ ملے حضرت۔ اب امام صاحب کا دروازے پہ ملنا اس بات کی دلیل ہے کہ فجر کی جماعت ہو گئی، لیکن اسے پھر بھی نہیں رہا گیا۔ امام صاحب سے عرض کرتا ہے حضرت جماعت ہو گئی؟ فرمایا وہ تو کب کی ہو گئی۔ وہ جماعت رہ جانے کے دکھ میں نا اس کے اندر سے ایک آہ نکلی، کہا ہے آج میری فجر کی جماعت ہے، یہ ہماری دولت تھی، چھین نہیں۔ جماعت تو چھوڑو حضرت، نماز رہ جائے تو کسی کی آہ نہیں نکلتی، جماعت تو گئی دور، نماز رہ جائے تو آہ نہیں نکلتی، کسی کو اتنی سی تکلیف نہیں ہوتی کہ ہماری نماز رہ گئی۔ اللہ رضی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس دور میں اگر کسی کی جماعت رہ جاتی، 3 دن تک لوگ اس کے پاس افسوس کرنے آیا کرتے تھے تیری جماعت رہ گئی۔ اس وقت اسلام اس قدر مضبوط تھا، فکریں اتنی مضبوط تھی، جماعت رہ جاتی نا افسوس کرنے آتے تھے لوگ کہ تیری جماعت رہ گئی۔ نماز رہ جانے کا تو سوال نہیں اٹھتا، نماز رہ جائے، اتنی بڑی مسجد خالی، جماعت تو ہو گئی،
وہ اس کے اندر سے نہ نکل کہتا ہائے میری فجر کی جماعت. امام صاحب نے کہا اتنا دکھ تجھے جماعت کے رہ جانے. اس نے کہا کہ اہمی تو فرمایا میں نے جماعت سے پڑھی ہے, تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی, امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے, تم مجھ سے ایک سودا کر. اس نے عرض کی حضور وہ کیا؟ فرمایا میں اپنی جماعت کا ثواب تجھے دیتا ہوں تو اپنی آہ مجھے دے. اس نے کہا حضرت ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ حضرت میں تیار ہوں. فرمایا میں نے اپنی جماعت کا ثواب تجھے دیا. اور کرتا ہے حضرت میں نے اپنی آہ. وہ اندر چلا گیا نماز پڑھنے. امام سے بیٹھے سارا دن گزرا. جب رات کو وہ سویا نا تو خواب میں کیا دیکھتا ہے, کوئی اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے وہی بندیا یہ کیا کیا, اتنا گھاٹے کا سودا کر. وہ جو جماعت رہ جانے کے دکھ میں تیرے اندر سے آہ نکلی تھی تیرے اللہ کو اتنی پسند آئی کہ تجھے 200 رکعتیں ادا کرنے کا ثواب دیا ہے. تجھے 200 رکعتیں ادا کر ساتھ ہی آنکھ کھل گئی. اب ہو کچھ نہیں سکتا, اب ہو کچھ نہیں سکتا. اس نے کہا چلو رات تو گزار. صبح امام صاحب سے بات کر دی. صبح وہ گیا نماز ادھر ہی پڑھی. نماز پڑھ کے امام صاحب کی خدمت میں السلام علیکم. وعلیکم. حضرت پہچانا؟ فرمایا کل والا ہے جسے سودا ہوا. اور کہتا ہے حضور اسی سلسلے میں حاضر ہوں, سودا کینسل کریں, آپ اپنی جماعت کا ثواب واپس لے لیں, مجھے میری آہ دے دیں. آپ نے آگے سے فرمایا اور چلے آ. خواب صرف تو ہی نہیں ویکھیا ہے, میں بھی ویکھیا ہے. یہ چیزیں ہم سے کھو گئی, یہ ہماری آہ کہیں کھو گئی. اب تو دنیا داری کا ادھر نقصان ہو تو ہائیں نکلتی, ادھر نقصان ہو تو آہ نکلتی. داڑھی اگر نہیں تو یہ نہیں کہ ان میں سے کوئی غلطی ماننے کو تیار ہے کہ میں نے داڑھی نہیں رکھی تو میں غلطی ہوں. آگے سے ہمیں دلیلیں دیتے نہیں داڑھی میں اسلام, اسلام میں داڑھی دی ہو. نواں مفتی جم پیا 2023 بھائی. پنجابی میں کہیں گے اتو چور اتو چتر. یہ نہیں کہ یہ اپنی غلطی مانیں گے کہ حضرت ہم غلطی پہ ہیں, سنت مصطفیٰ ہے. تمام انبیاء کی داڑھی شریف, تمام صحابہ کی داڑھی شریف, تمام اولیاء اللہ کی داڑھی شریف ہے. یہ نہیں کہ یہ غلطی مانیں گے تو کہ نہیں وہ داڑھی میں سلام, سلام میں داڑھی. دکھ ہی نہیں کسی کو. میں اسی پہ حضرت بات ختم کرتا ہوں. داڑھی شریف کے لیے میرے بزرگ ایک بڑی سونی بات کہا کرتے. آپ فرمایا کرتے تھے اوے بیلیا ککھ رکھ لے. بیلیا ککھ. کسی نے عرض کی آگے سے حضرت کی ہوئے گا ککھ رکھ کرنا؟ فرمایا پھر اس دن تیرا بھی ککھ رہ جائے گا. اس لیے پتر میں آپ سب کو گزارش کروں گا عمل کی طرف ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے, باکرامت رکھے. اگر کوئی بات اس طرح کی نکل گئی زبان, کیونکہ میں رستے میں بھی تھوڑا اسی طرح آیا تو غصے میں کوئی بات اس طرح کی نکل گئی, مجھے معاف کر دیں اور آپ بھی معاف کر دیجیے.